رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على عشيتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام صلوات پڑھ لیں امام کی ذات پہ وَاعْلَمُوا أَيُّهَا النَّاسِ أَنَّ كَمَالَ الدِّينِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ سامعین گرامی قدر، امام المتقین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا قبل اس کے کہ میں اس فرمان کا ترجمہ کروں۔ ایک فارسی شاعر کا شعر ایک امام کی فضیلت میں وہ پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ اس فرمان کا ترجمہ کروں گا۔ وہ کہتا ہے کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست تر کنم سر انگشت و صفحی بے شمارم۔ ایک عادت ہے کہ انسان جب ورق گردانی کرنے لگے نا کسی کتاب کی تو اپنی انگلی کے سر کو پانی سے تر کرتا ہے ورق گردانی کرنے کے لیے۔ وہ شاعر کہتے ہیں یا علی تیری فضیلتوں کی کتاب کوئی اتنی بڑی کتاب ہے کہ اگر میں دنیا کے سارے سمندروں کا پانی اس لیے استعمال کروں کہ انگلی کے سرے کو تر کروں، تیری فضیلتوں کی کتاب کی ورق گردانی کروں، یا علی سمندر ختم ہو جائیں گے فضیلتوں کی کتاب کی ورق گردانی بھی نہیں ہو سکتی۔ یا علی تو میرے بھائی اور بزرگوں، جس ہستی کی اتنی فضیلتیں ہیں، انسان کس طرح بیان کرے اس کے فضائل کو؟ یہ اپنی عاجزی اور کم علمی کا اقرار کر لینے میں ہی نجات ہے۔ میں نے امام کا ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ فرماتے ہیں لوگوں، اگر دین میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم دین حاصل کرو اور پھر اس پہ عمل کرو۔
کمال الدین فی طلب العلم والعمل بہ، دین میں جو کمال حاصل کرنا چاہے، دیندار تو سارے ہیں نا، دینداری میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو طالب علم دین بنو، اور پھر ساتھ اس پہ عمل بھی کرو۔ خالی طالب علمی فائدہ نہ دارت، طالب علم بننے کے ساتھ ساتھ عمل بھی۔ اور یہ جو مجھ جیسے چٹ داڑے بیٹھے ہیں نا، یہ نہ سوچے کہ ساڈا تو ٹائم ہی لگ گیا، نہیں، ابھی باقی ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر اس اگلی ماں کی گود میں جانے تک۔ ہاں، محنت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علم۔ کوئی قید نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت کے دور میں بھی ڈھیر سارے بڈھے مسلمان ہو جائے تو ڈھیر سارے دے امام ہی بن گئے، تو اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ ہائے ہمارا وقت گزر گیا، نہیں، وقت باقی ہے، اب بھی باقی ہے۔ علم حاصل کرو اور اس پہ عمل بھی کرو۔ شہید حسینی علامہ السید عارف حسین اعلی اللہ مقامہ الشریف قوم مقدسہ میں تشریف لے گئے تھے، اور قوم کے طالب علموں کو ایک درس اخلاق دیا تھا۔ اس میں انہوں نے فرمایا تھا، طلبہ کرام، آپ طالب علم تو ہو، خدا کے لیے طالب عمل بھی بنو، طالب عمل بھی بنو۔ خالی طالب علمی کافی نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں امامہ بھی سر پہ ہوتا ہے، ابا بھی دوش پہ ہوتی ہے، سٹیج پہ آ کے جھوٹ بکتے ہیں۔ واضح ہے، دکھ ہوتا ہے مجھے، یقین کرو، یہ جو سر پہ رکھا ہے اس کی قدر کرو۔ اگر یہی جھوٹ بولنے تھے تو قم اور نجف جانے کا فائدہ، ایتھے ایڈے کوڑ سونے مریں دین جا قوم انہوں سچ سمجھ دی۔ دکھ سے کہنا پڑتا ہے، وہاں بھی چلے جاتے ہیں اور اتھے بھی کیسٹاں کوڑیاں دیاں یاد کر دیں، پھر یہاں آگے قوم کے لیے مصیبت بنتے ہیں۔ یہ پھر سادہ لوگ کہتے ہیں اے بھی تو نجف ہی چو آیا، اے بھی تو قوم میں چو آیا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ حاصل تو کیا، عمل نہیں کیا۔ دکھ سے کہنا پڑتا ہے، جھوٹی کیسٹیں یاد کرتے ہیں، سچے امام کا نہج البلاغہ یاد نہیں کرتے۔ یا قرآن مجید کی آیات یاد نہیں کرتے، کوڑیاں کیسٹاں یاد کر کے قوم کی جیب کے ڈاکو بننا فخر سمجھتے ہیں، طالب علمی بھلا کے آتے ہیں۔ مدرسے کا جلسہ ہے، میں خصوصاً عرض کروں گا، مدارس میں تو پابندی ہونا چاہیے، کوئی کوڑا بھی مدرسے دے سٹیج تے نہ آوے۔ اتھے مور لگ ویندی وقت آجی اللہ بخش بتا دا مدرسے فلانے چی بھی پڑھے آؤ، سننا بھی تو سن لیا، لہذا بندہ سچ ہے۔ نہیں، ضروری ہے طالب علم اور اس کے اوپر عمل، چونکہ بغیر عمل کے طالب علمی وبال، اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہ دارد۔
العالم بلا عمل کالشجرۃ بلا ثمر، وہ عالم جو علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس درخت کی مانند ہے جو پھل نہیں دیتا، اور آپ جانتے ہیں جو درخت پھل نہ دے وہ جلایا جاتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو جلا دیا جائے تو بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، علم حاصل کرو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ اگلے جملے میں امام نے فرمایا ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، اور دنیاوی مال کے پیچھے زندگی برباد کرنے والوں، علی فرماتے ہیں علم کا حاصل کرنا اس مال کے حاصل کرنے سے کہیں زیادہ واجب ہے۔ مال بھی حاصل کرو، یا روزی کا بھی کوئی وسیلہ بناؤ۔ میں اس کا قائل نہیں کہ مولانا کلن علی مولا، کہ امت کے گلے فٹ ہو جائے، اپنی روزی کا کوئی وسیلہ بنائے تاکہ حق بیان کر سکے۔ اگر میں محتاج ہوں اس کا کہ آپ نے کچھ دینا ہے تو میں نے جینا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی مرضی کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ ایک بار ہم حج پہ گئے تھے، خدا ہم سب کو لے جائے، مدینہ منورہ میں تھے، کاروان حرمین، وہ بڑا کراچی کا بڑا ایک کاروان ہے، انہوں نے ایک جلسہ تشکیل دیا مدینہ منورہ میں، اور سارے جو باہر کے اردو دان علماء گئے تھے ان کو انہوں نے بلایا۔ اتفاقاً میں اور علامہ آغا شفا نجفی حفظہ اللہ، ہمیں بھی دعوت دی گئی، ہم بھی گئے۔ وہاں خطاب کرنے کے لیے ایک لکھنؤ کا مولانا لکھنوی لباس میں، وہی پجامہ اور کرتا اور ٹوپی اور داڑھی پہ بھی زیرو کی مشین، وہ خطاب کرنے کے لیے آیا۔ میں نے آغا شفا صاحب کی طرف دیکھا، انہوں نے میری طرف دیکھا کہ ہونے رنگ کے ایسی پتہ نہیں، جس کی شکل ایسی ہے، لیکن یقین کرو اس بندے خدا نے ایک جملہ کہا، کم از کم اس کو 25 سال گزر گئے ہیں، آج بھی وہ میرے دل پہ لکھا ہے۔ کہنے لگا علماء کرام، ہمیں جو ہمارے بزرگ علماء نے دین سکھایا وہی سکھایا جو سید الانبیاء پہ نازل ہوا، یہ ان کا جملہ تھا۔ ہمیں وہی دین سکھایا گیا جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیا، بِعِنِهِ مِنُّ أَنَّ، ہمارے بزرگ علماء نے ہمیں وہی سکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ رازق خدا کو جانتے تھے۔ اے علت بڑی ٹاپ دی، یہ جو علت ہے نا آگے، چونکہ رازق خدا کو مانتے تھے، دین بھی خدا کا بتاتے تھے۔ لیکن آج کل ہماری حالت کیا ہے؟ جاتے ہیں بانی صاحب، بوٹا صاحب، پٹھان صاحب، تم بتاؤ، بانی سے پوچھا جاتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے؟ جب میں نے آپ سے پوچھ کے بتانا ہے، آپ کی رضا کو سامنے رکھنا ہے، تو پھر دین کہاں؟ دین تو ہوتا ہے میرا رب کیا کہتا ہے، میرا خالق کیا کہتا ہے۔ اور طلبہ کرام موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، خدا را کبھی دین میں ترمیم نہ کرنا روٹی کے لیے۔
ہمارے ڈھیر سارے علماء ہیں جو ماڈل ہیں، جنہوں نے حق بتایا، کھل کے بتایا۔ علامہ محمد باقر صاحب چکڑالہ والے، علامہ گلاب علی شاہ صاحب ملتان والے، علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ مظفر گڑھ علی پور والے، پھر موجودہ علماء کو آپ لے لیں، علامہ محمد حسین نجفی حفظہ اللہ، علامہ ملک اجاز حسین صاحب قبلہ، علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب قبلہ، علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ، یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے وہی دین بتایا جو اللہ نے پیغمبر خدا پہ نازل کیا تھا، اور دیکھا دنیا میں بھی خداوند عالم نے ان کو عظیم مقام عطا کیا ہے، اور یقیناً جنت میں بھی بلند مقام ہوگا۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ جھلے سمجھتے ہیں حق دا خریدار کوئی نہیں، نہیں، حق کے خریدار بہت زیادہ ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ حق بیان کرو کھلا، قرآن بھی کتاب مبین ہے، فرمان معصوم بھی مبین ہے، کھلا ہے، پردے نہیں دیتا۔ اس لیے اس ذات کی رضا کو سامنے رکھا جائے، روٹی کے لیے نہیں۔ مولا متقیان فرماتے ہیں علم کا حاصل کرنا سب سے زیادہ واجب ہے، مال کا حاصل کرنا بھی واجب ہے، عرض کیا، کیونکہ اسلام گداگری کو پسند نہیں کرتا۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی روزگار ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑے کمشنر گزرے ہیں، شہید ہو گئے، ڈاکٹر تجمل عباس، سرگودھا میں کمشنر تھے۔ تو وہ میری طرح ایک واعظ گیا نا ان کے پاس، تو کوئی کام تھا، تو انہوں نے پوچھا مولانا کام کیا کرتے ہیں؟ کہا جی مجلسیں پڑھتا ہوں۔ وہ کہنے لگے میں پوچھتا ہوں کام کیا کرتے ہو؟ کہا جی مجلسیں پڑھتا ہوں۔ کہا یہ مجلسیں کام نہیں ہے، کام کیا کرتے ہو؟ تو اصل تو کام ہونا چاہیے میرے بھائیوں، مزدوری، محنت انبیاء کا شیوا ہے۔ آپ ماقبل علماء کو، ان کی سیرہ طیبہ کو پڑھیں، جو بزرگ علماء ہمارے گزرے ہیں، وہ طبیب بھی ہوا کرتے تھے، حکمت کو جانتے تھے، وہ طب سے روٹی کماتے تھے، علوم دین سے دین کی نشر و اشاعت کرتے تھے، جس کے ثمرات آج بھی موجود ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ میں نے ایک حدیث قدسی میں پڑھا ہے، عجیب ہے، داؤد تو میرا کتنا اچھا بندہ تھا اگر تو بیت المال سے روٹی نہ کھاتا۔ داؤد نبی، تو کتنا اچھا عبد تھا میرا اگر بیت المال سے کھانا نہ کھاتا۔ حدیث قدسی ہے میرے بھائیوں، روئے خدایا پھر کوئی روزگار بنا دینا۔ قرآن کہتا ہے وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ، پھر ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو موم بنا دیا، موم کی طرح وہ پھر اسی لوہے سے زرہ بناتے تھے، وہ فروخت کرتے تھے، اس سے روٹی کھاتے تھے۔ اس کا معنی یہ نہ لینا کہ بیت المال طالب علم نہ کھائیں، کھائیں کھائیں، لیکن کیا بہتر کہ اگر وہ نہ کھائیں اور اپنی جیب سے کھائیں، اس کے بہت اچھے ثمرات ہیں۔ تجربہ شاہد ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جنہوں نے بیت المال سے نہیں کھایا نا، خداوند عالم نے ان کی زبان میں تاثیر رکھی ہے، بڑے بڑے اچھے ثمرات۔ مجھے بتاؤ، یہی مولانا محمد یار شاہ صاحب قبلہ، مجھے یاد ہے آخری وقت تھا نا ان کا، آخری ملاقات جو میری ان کے ساتھ ہوئی، اس وقت ظاہراً 1986-87 کا پیریڈ تھا۔ تو مولانا محمد حسین صاحب حافظہ اللہ آئے نا 7 بلاک،
سرگودھا میں مجلس تھی تو وہاں تھے، تو قبلہ صاحب اٹھے، مولانا محمد یار شاہ صاحب مولانا محمد حسین صاحب قبلہ کے استقبال کے لیے، قبلہ قدموں کی طرف جھکے، بیٹھو بیٹھو، کہا نہیں علامہ محمد حسین، تیرے علم کے لیے محمد یار شاہ کو اٹھنا پڑتا ہے۔ پھر رونے لگے، بہت روئے، سب جو بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے۔ مولانا صاحب نے پوچھا قبلہ خیر تو ہے، اتنا زارو قطار رو رہے ہیں؟ تو رو کے کہنے لگے محمد حسین توحید یہ پوچھسی میرے واسطے کیا کیتے، میں کے جواب دے سکتا۔ علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ توحید یہ پوچھسی محمد یار میرے واسطے کیا کیتے، میں کے جواب دے سکتا۔ مولانا صاحب نے کہا آپ نے اتنی خدمات کی ہیں؟ کہا نہیں، تدریس کی تنخواہ لی، مجلس پڑھی، فیسیں لی، اس کے لیے کیا کیا؟ قبلہ صاحب نے کہا کہ کیا آپ کی تنخواہ تھی؟ 80 روپے تو تھی۔ فرمانے لگے اگر 80 بھی نہ لیا تو کوئی مردہ پہ ہموں۔ یہ ان کا جملہ مجھے خود میں نے سنا ہے، نص بیان کر رہا۔ پھر تھوڑا سنبھلے اور کہنے لگے گواہ رہنا، مجھے میری بخشش کی امید کی ایک کرن نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے دشمن زہرا سے بڑی نفرت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، علم حاصل کرنا بہت زیادہ واجب ہے۔ امام نے علت بھی بیان کی، لِأَنَّ الْمَالِ مَضْمُونٌ مَقْسُومٌ قَسَّمَهُ عَادِلٌ بَيْنَكُمْ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رزق ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس ذات نے ضمانت دی ہے، جو تیرا اور میرا خالق ہے، رزق کی ضمانت اس ذات نے دی ہے۔ لِأَنَّ الْمَالِ مَضْمُونٌ، جس کی ضمانت کسی ذات نے دی ہے، وَمَقْسُومٌ، اور رزق تو وہ چیز ہے جو تقسیم ہو چکا ہے۔ کس نے تقسیم کیا؟ قَسَّمَهُ عَادِلٌ بَيْنَكُمْ، رزق تقسیم کیا ہے اس ذات نے تمہارے درمیان جو ذات عادل ہے۔ اس پہ غور کرو، رزق کی تقسیم عادل نے کی ہے۔ عادل کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ جس کا جتنا حق ہوتا ہے اتنا ہی عطا کرتا ہے۔ اس پہ غور کرنا، بات آپ کے سروں سے گزر رہی ہے، مطلب بہت بلند ہے۔ عادل ذات وہ ہے جو ہر صاحب حق کو جتنا اس کا حق ہوتا ہے اتنا ہی عطا کرتا ہے، اور اگر عادل نے ہی تقسیم کیا ہے تو میں جو پیدل ہوں پھر مجھے گاڑی والے سے حسد تو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں ایک جھونپڑی میں رہتا ہوں مجھے کوٹھیوں والوں سے حسد نہیں کرنا چاہیے، میرا حق ہی یہی جھونپڑی تھی جو عادل نے دے دی۔ عادل نے دیا ہے تو پھر ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک کو محل دیا ہے نا، ایک کو یہاں جھونپڑی دی ہے، ادھر جب قیامت آئے گی نا یہ جھونپڑی والا محلوں میں ہوگا، اور محلہ اللہ پتہ نہیں کتنے بیٹھا ہو سی۔
کیونکہ یہ نہیں ہے یہاں بھی محروم رکھے اور وہاں بھی محروم رکھے. یہ معصوم نے بیان کیا ہے. اگر ایک فقیر آدمی ہے، نعمتیں دیکھتا ہے، جی کرتا ہے اس سے استفادہ کروں، جیب اجازت نہیں دیتی، صبر کر جاتا ہے، جتنی نعمتیں دیکھی ہیں جنت میں اتنے درجات بلند ہوں گے. یہ نظام الہی ہے، اس ذات نے تقسیم کیا ہے. رازق بھی وہی ہے، مقسم ارزاق بھی وہی ہے. میری قوم نو تو حالہ تک نہ رازق پہ لب دے تے نہ مقسم ارزاق مل رہا ہے. میرے بھائی اکثر تو یہی کہتے ہیں دیندہ ہی مولا ہے، جڑے اس تو تھلے ہیں نا او بھائی نہیں دیندہ تھا، اللہ وڈیندہ علی ہے. ہاں تو جڑے آتے نہیں دیندہ بھی اللہ ہے، وڈیندہ بھی اللہ ہے، آتے نہیں تو شیعہ ہی نہیں، یہ تو کوئی وہابی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ مصیبت آئی ہے. رازق علی کو مانتے ہیں، جب فیس کا لفافہ دیا جاتا ہے گنتے ہیں تھوڑے، بانی کے منہ پہ مارتے ہیں، بدبخت علی نے دیا ہے کر قبول. علی جتا نہیں 10,000 دیتا ہے، اگا مردہ کیوں ہیں؟ پتہ چل دے کوڑے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ علی رازق ہے، خود اس پہ ایمان نہیں. اگر علی کو رازق مانتا 100 بھی ہوتا تو قبول کرتا. علی نے جو دیا ہے ان شیطانوں کے جالوں میں مت پھنسو. آؤ قرآن کے دروازہ پہ، آؤ امیر المومنین کے دروازہ پہ. امیر المومنین فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم قسم بینہم معاشہم. جب خداوند عالم نے چاہا مخلوق کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ ہی روزی کے وسائل تقسیم کر دیے. جس کو پیدا کرتا ہے تو روزی کے وسائل اس کے حق میں جو ہیں وہ لکھ دیتا ہے، تقسیم ہو جاتی ہے. ہنسیاتیں پتہ نہیں رازق کون ہے. علی کا اللہ رازق ہے. علی کا اللہ نے، یہ علی فرماتے ہیں کہ جب پیدا کیا تو تقسیم کر دیا روزی کو. اس وقت سے او بندے خدا، علی روٹی تقسیم نہیں کرنی، علی جنت تقسیم کرنی. کیا سوچ ہے ہماری؟ علی سے روٹی کپڑا مکان مانگتے ہیں، علی سے جنت نہیں مانگتے. نبی نے فرمایا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو نے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنا ہے. کہیں یہ نہیں پڑھا کہ علی تو نے روٹی کپڑا اور مکان تقسیم کرنا ہے. یا علی ہارون الرشید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں کہتا ہے میں نہیں سمجھ آندی کہ علی کس طرح جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا. حضرت نے فرمایا پیغمبر خدا کا یہ فرمان بھی تو ہے یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. یا علی تیرے ساتھ جو محبت رکھے گا وہ مومن ہے، جو بغض رکھے گا وہ کافر اور منافق ہے. تقسیم ہو گئی. علی یہی تقسیم ہے. مومن نے جنت میں جانا ہے اور منافق اور کافر نے جہنم میں جانا ہے. تقسیم تو ہو گئی. بلکہ آسن الفوائد میں علامہ محمد حسین نجفی حفظہ اللہ، خدا صحت و سلامتی دے، طول عمر عطا فرمائے، انہوں نے آسن الفوائد کی دوسری جلد میں لکھا ہے میدان معاشر ہوگا. سید الانبیاء فرماتے ہیں خداوند عالم میرے لیے ایک نورانی ممبر بنائے گا. او نورانی
اسیاں پوڑیاں اس کے دیکھ کے کہتے ہیں شاید وہ بھی ممبر ہے، صحیح ہوگا، لکڑی والا نہیں، نورانی ممبر. کہا سب سے اوپر والے درجے پہ میں ہوں گا، اس سے نچلے درجے پہ میرا ویر علی ہوگا. لوائے حامد لایا جائے گا، مجھے دیا جائے گا، میں اپنے ویر علی کو دوں گا. دروغہ جہنم چابیاں جہنم کی لے آئے گا، مجھے دے گا، میں علی کو دوں گا. رضوان جنت جنت کی چابیاں لے آئے گا، مجھے دے گا، میں اپنے ویر علی کو دوں گا. پھر ہم دونوں بھائی چلیں گے. آگے قرآن کی آیت وَأَلْقِيَوْا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، اللہ کی ذات کہتی ہے تم دونوں جہنم میں پھینکو ہر سرکش کافر کو، تم دونوں پھینکو. کے آگے مولانا نے بریکٹ میں لکھا ہے ان تم دونوں سے مراد ہیں محمد و علی. یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. جنت اور جہنم میں ڈالیں گے محمد و علی. جس کا یہ عقیدہ ہے و وہابی ہے جاہل قوم. پڑھو تو صحیح اس عالم دین کو، اتنا صاحب ولایت ہے، سبحان اللہ. جو لکھتا ہے آگے انہوں نے نیچے 3-4 اور کہ فلاں کہتا ہے اس سے مراد القیا یعنی تم دونوں، وہ 2 فرشتے ہوں گے جو ڈالیں گے جہنم میں. کہا نہیں، کسی نے لکھا نہیں، وہ جہنم کے 2 دروغے ہوں گے، وہ جہنم میں ڈالیں گے. یہ آگے لکھتے ہیں من لم یعط من ھذا الباب فہو زخرف. وہ بات جو اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے ہم تک نہیں پہنچتی وہ بکواس ہے، حقیقت نہیں. اہل بیت نے جب کہا ہے محمد و علی ڈالیں گے، ہمارا ایمان ہے کہ جنت اور جہنم محمد و علی کے وسیلہ سے ملے گی. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں فرمایا علم واجب ہے، رزق حاصل کرنا یہ تقسیم شدہ ہے. فرمایا 2 قسم کے رزق ہیں، ایک وہ ہے جو تیرے پیچھے ہے، ایک وہ ہے جس کے پیچھے تو ہے. جو تیرے پیچھے ہے وہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ تجھے مل کے رہے گا. کسی نے کہا جی دروازے کو بند کر دیں، اندر سے لاک کر دیں پھر بھی ملے گا، تو کہاں سے ملے گا؟ معصوم نے فرمایا جدھر سے موت آ جائے گی ادھر سے رزق بھی آ جائے گا. باقی جس کے پیچھے تو ہے ہو سکتا ہے ملے، ہو سکتا ہے گھاٹا پڑ جائے، نہ ملے. جو تیرا حق ہے جو اس نے تقسیم کیا ہے وہ مل کے رہے گا. تاریخ انبیاء میں میرے بعد میرے عزیز نے ہی پڑھنا ہے، کوئی نہیں 2 منٹ میں نے زیادہ بھی لے لیے تو حرج نہیں ہے. ہاں تو ایک روایت میں ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو آیا اسرائیل اور اس نے کہا اللہ کہتا ہے بھائی موسیٰ تیاری کر مرن دی ہون اگے چلیے. تاریخ انبیاء میں ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ مرن علی گل تے ایڈی کوئی نہیں، لیکن میری طرف سے ایک درخواست خداوند عالم کی خدمت میں پیش کرنا کہ میں ایک کام میں لگا ہوا ہوں، تھوڑا وہ مکمل ہو لینے دو. 2 یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی میں کر رہا ہوں تربیت، وہ تھوڑا بڑا ہو لیں تو وقت مر لساں کیڑا دور ہے. یہ میرے الفاظ ہیں، نقلاً بالمعنی ہے، روایت کا مفہوم نقل کر رہا ہوں، الفاظ میرے اپنے ہیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں جب یہ درخواست پہنچی نا، کہا جاؤ کہو موسیٰ کو اٹھائے اپنا عصا اور ڈنڈا اور چلے سمندر پہ. فرشتہ ساتھ موسیٰ ڈنڈا سمیت پیچھے، کہا ادھر مارو ڈنڈا، عصا مارا، نیچے خشکی کا راستہ. یہ عصا کا معجزہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر میں عصا مارتے ہیں تو اتھو دھوڑ اڑدی نظر آندی. یہ معجزہ ہے عصا کا. مارا خشک راستہ، چلو آگے چلے. ایک چٹان دیکھی، پتھر کی چٹان، کہا اس کے اوپر عصا مارو. مارا، اندر ایک کیڑا جس کے منہ میں اس کی مرغوب غذا. کہا موسیٰ بتا جو ذات سمندر
سمندر کی تہ میں چٹانوں کے اندر ایک کیڑے کو اس کی روزی پہنچا رہی ہے، بتا وہ ان یتیموں سے غافل رہ جائے گا؟ چلو مرن دی تیاری کرو۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، رازق بھی وہی ذات ہے، مقسم ارزاق بھی وہی ذات ہے۔ اہل بیت نے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو اہل بیت کے صدقے جنت الفردوس عطا فرمائے اور اپنے عقیدے اور عمل کو ان کے حکم کے مطابق ڈھالنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔